جو اس مرزائی غلام احمد کے ساتھ مناظرہ ہوا، جس میں مسلمانوں کی طرف سے مناظر گلڑے کے شہنشاہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات تھی، پورے مسلمانوں کی طرف سے منتخب کردہ تجویز شدہ شخص جو مقابلے میں آیا وہ پیر مہر علی شاہ صاحب تھے۔ اور ان مرزائیوں کی طرف سے، قادیانیوں کی طرف سے جو نبوت کا، جعلی نبوت کا دعوے دار تھا مرزا غلام احمد، جس نے لاہور پہنچنا تھا، مگر اس مناظرے میں وہ ناکام ہوا، نہ حاضر ہو سکا، نہ مراد ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اور اپنے نبی کی آل کے ایک شہزادے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک کامیابی بخشی، تو وہ اتفاق سے آج کی تاریخ تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس میں آج ہم اکٹھے ہیں، بھائی 28 نہیں، ربیع الثانی ربیع الثانی ہے نا، ہاں ربیع الثانی کی 28 تاریخ تھی، اور انگلش کی تاریخ اس زمانے اور تھی، ٹھیک ہے۔ تو 28 ربیع الثانی کی نسبت سے، یعنی یہ بزرگوں کا عرس جو ہو رہا ہے، اور جو 22 اکتوبر کے حوالے سے ہے، مگر اس کے ساتھ جو دوسری نسبت ملی ہے وہ ایک پوری دنیا اسلام جس دن باغ ہوئی، ان کو خوشی نصیب ہوئی اور اپنے نبی کی غلامی کا حق ادا کیا۔ پوری دنیا اسلام نے اکٹھے ہو کر اپنی غلامی اور اپنی نوکری ادا کی، وہ بھی اتفاق سے آج کی تاریخ تھی۔ وہ سارا واقعہ تو عرض کرنا اس وقت مقصود نہیں ہے، کیونکہ میں جو آیت پڑھی ہے اس کے مطابق عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر ہوا یہ ایک مقصد خلاصہ یہ ہے کہ اس مرزا غلام احمد قادیانی نے پمفلٹ چھپوا دیے پورے ہندوستان، بھارت میں، بر صغیر میں، اس وقت پاکستان نہیں تھا، یا بنگلہ دیش، یہ ریاستیں ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، آل انڈیا تھا، بھارت تھا، ہندوستان تھا۔ تو وہ بہت تیز آدمی تھا، تو اس نے ایک اشتہار چھپوایا اور پورے بر صغیر میں لگوایا کہ یہ جو لوگ، وہ ہمیں مسلمان بھی نہیں کہتا تھا، اب تو لوگ مسلمان ڈرتے ہیں نا کہ اس کو پتہ نہیں غیر مسلم کہنا کہ نہیں کہنا۔ ہم تو اتنے بھولے لوگ ہیں کہ ہم گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں غیر مسلم کہنا ہے کہ نہیں کہنا، یا وہ اقلیت میں ہے کہ نہیں۔ حالانکہ وہ خبیث ترین آدمی اپنی ذات یا اپنی جماعت کے سوا کسی کو مسلمان، یعنی مجھے تجھے، وہ مسلمان نہیں سمجھتا تھا۔ تم ڈر رہے ہوتے ہو کہ ہم نے کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، یہ بات کرنی ہے نہیں کرنی۔ تو اب اس نے کہا جو میری یعنی اس دعوی نبوت کے قائل نہیں ہے، ان میں سے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرے کہ الحمد شریف کی، سورت الحمد شریف کی تفسیر، اس کا ترجمہ، یعنی اس کا ترجمہ پھر اس کی تفسیر عربی زبان میں لکھ کر میرے ساتھ مقابلہ کرے۔ یہ پورے پاکستان بر صغیر میں یہ اشتہار لگا، اس کے اتنے درندے تیز تھے، گنتی کے لوگ تھے، لیکن تمہارے اس بر صغیر میں، آل انڈیا میں کوئی ایسا شہر نہیں تھا جس میں وہ پمفلٹ نہ لگا دیے گئے۔ اب اس ملک کے جو مسلمان تھے وہ سارے اکٹھے ہوئے، اس میں اب پوری قوم ایک نقطے پر اس وقت اکٹھی تھی، چاہے وہ اہل حدیث تھے، چاہے وہ اہل السنہ تھے، چاہے وہ اہل تشیع تھے۔ پھر یہ اہل سنت میں یعنی
بعض مسائل کے اختلاف کی وجہ سے چاہے وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلاتے تھے چاہے بریلوی کہلاتے تھے، یہ سارے کے سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے اور کہا کہ اب اس کا کون مقابلہ کرے، اس مکار کا اور اس چالاک اور اس شخص کا کون مقابلہ کرے۔ تو بھائیو پھر کیا ہوا، پوری آل انڈیا علماء کانفرنس کے لوگوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ گرڈے میں ایک شہزادہ ہے غوث پاک کا رضی اللہ تعالیٰ، اگر وہ یہ بات ہماری مان جائے تو شاید اس کا باہر آنا اس بہت بڑے مکار چالاک اور اس یعنی دشمن اسلام کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے دونوں طریقے سے، علم سے بھی اور روحانی طور پر بھی۔ یہاں دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، وہ علم بھی اس کا کمال کو پہنچا ہوا ہو اور روحانیت کے اعتبار سے اس کا تعلق اپنے نبی سے جڑا ہوا ہو۔ ایسا آدمی ڈھونڈو۔ جب سارے لوگوں کی نظر پڑی گولڈے شریف کے اس شہزادے پر، آپ نہ تو بیانات کیا کرتے تھے اس وقت، کوئی بیانات کریں تقاریر کریں، ایسا نہیں کرتے تھے، اپنے پیروں کے آستانے پر آپ بیان کرتے تھے، سیاحت شریف بیان کرتے تھے، توسط شریف بیان کرتے تھے، چشتیہ شریف بیان کرتے تھے اور پاک پتر شریف میں بیان کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ پیر پیر علی شاہ صاحب کے بیان ہوتے تھے، اس کے علاوہ آپ عام بیان نہیں کرتے۔ سیاحت شریف آتے تھے، بڑے پیر حضور خواجہ شمس العارفین کہتے تھے اج بھائی اپا میر علی شاہ نو سننا ہے، بس جناب میر علی شاہ کا بیان ہوتا تھا۔ آپ توسط شریف جاتے تھے تو پیر کہتے تھے کہ ان کو سننا ہے، چشتیاں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آج میر علی شاہ کو سننا ہے، پاک پتن میں جب جاتے تو وہاں دیوان صاحب کہتے کہ آج میر علی شاہ کو سننا۔ اس کے علاوہ آپ عام تقاریر نہیں کرتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے آپ کے علم کو سنا ہوا تھا، جانا ہوا تھا، لوگوں نے سن کر یہ نظریہ لگایا ہوا تھا کہ اس اب اور انڈیا میں کوئی بڑا عالم ہے مگر بیٹھا چھپ کر ہے تو وہ میر علی شاہ۔ لوگوں نے ڈھونڈ کر اب یہ ساری قوم اکٹھی ہو کر بڑا شریف میں پہنچی۔ تو جب بڑا شریف میں گئے تو آپ نے انکار نہیں کیا دو وجہ سے۔ ایک اس میں وجہ آپ کو یہ یاد آئی کہ جب آپ حج پر آئے، سید پیر میر علی شاہ صاحب حج پر گئے تو ارادہ ہوا کہ یہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ واہ واہ، کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ارادہ ہوا کہ بھئی یہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ اس وقت اس قسم کی آسانیاں تھیں، اس زمانے کے لوگ گئے ہوئے وہی کے ہو کر رہ گئے اور ان کی اولادیں بھی وہی کی ہو کر رہ گئیں، یعنی یہ سارے لوگ، آپ کا بھی ارادہ بنا کہ بھئی یہیں ٹھہر جاتے ہیں سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب۔ اور وہاں جب علماء سے گفتگو ہوئی تو ایک دن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوران گفتگو کہا کہ میر علی شاہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم یہاں رہنا چاہتے ہو مگر یہاں نہ رہو، تمہاری آل انڈیا میں ضرورت ہے۔ وہ بزرگ کہہ رہے ہیں تمہاری وہاں ضرورت ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہونے والا ہے اور اس کا مقابلہ تیرے سوا کوئی نہیں کر سکے گا۔ حاجی امداد اللہ کہتا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ ہے، فتنہ نہیں ہوا، ابھی ادھر کوئی شور شرابہ نہیں تھا، لیکن اس جوان نے، اس حضور کے غلام نے وہاں یہ جملے کہے کہ ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے، تجھے واپس چلا جانا چاہیے۔ مجھے آپ کی ادائیں بتا رہی
تو یہ بات آپ کے ذہن میں آئی. اور دوسری نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذریعہ خواب، بڑی اہم بات سنا رہا ہوں، بذریعہ خواب اہم آپ کو ملاقات ہوئی اور فرمایا کہ مہر شاہ میری احادیث کے کینچی کے ساتھ ٹکڑے کر کر کے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ملا کر ان حدیثوں کو اپنے اوپر منطبق کر کے میری حدیثوں کو کاٹ رہا ہے اور تو بولنے میں چپ کر کے بیٹھا ہے. یہ تو فرمان ایک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اور ایک ادھر جب یہ سارے علماء کی جماعت آئی تو آپ کے ذہن میں آیا کہ شاید یہ احادیث کی کینچی کی طرح کاٹ کرنے والا بھی یہی قادیانی شخص ہے، اور جس فتنے کے بارے میں حاجی امداد اللہ نے کہا تھا وہ بھی یہی فتنہ ہے جس کے مقابلے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا وہاں ہونا ضروری ہے. تو آپ نے یہ دونوں خاکے سامنے رکھ کر کہا کہ پھر مولانا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا جناب یہ اس کا پمفلٹ ہے جو پورے آل انڈیا میں لگ چکا ہے. فرمایا پھر گھبراؤ نہیں، میری طرف سے جوابی اشتہار لگا دو. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس اتنی دیر میں اب کوئی تیاری نہیں کر لی، کہا میری طرف سے بھی پھر اشتہار لگا دو، مقابلے کے لیے اشتہار لگا دو اس کے کہ ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جگہ اسے مینار پاکستان یعنی جو اس وقت بنی ہوئی، اس وقت تو یہ نہیں تھی، لاہور یعنی داتا گنج بخش کے دامن میں جو بڑا میدان تھا اس جگہ کو متعین کر دیا گیا. ہر پیر خانے نے اپنے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ لاہور آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، فلاں دن لاہور چلو لاہور چلو لاہور چلو. اب لاہور چلو چلو کے نعرے لگ گئے. ہر مشائخ کے غلام، ہر عالم کے یعنی غلام اور ان کے وفادار وہ وہاں لاہور پہنچنے لگ گئے. اتنا جمع غفیر ہو گیا کہ لوگ حیران تھے کہ اتنی مخلوقات کہاں سے اتنے مسلمان اکٹھے ہوئے، اتنے مسلمان اکٹھے ہوئے. اب انتظار ہو رہا تھا. پھر یعنی ہر سلسلے کا پیر بھی پہنچ گیا، بولنے والے پیر بھی پہنچ آئے اس یعنی پنڈال میں. اور اب قادیانی کا انتظار ہو رہا تھا. تو خط و کتابت یعنی جس طرح ہوتی ہے وہ جس جگہ پر بھی چھپا ہوا تھا لاہور میں آ کر وہاں سے لکھیا شروع ہو گیا. اس نے اب یہ موقف استعمال کیا کہ یہاں اتنے یعنی آپ کے چاہنے والے لوگ اکٹھے ہیں تو مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، اس لیے میں اس مناظرے میں حاضر ہونے سے قاصر ہوں. اب وہ مناظرے سے فرار جاتا تھا، جان کا خطرہ ہے مجھے، میں نہیں آنا چاہتا. بہانہ بنایا، انہیں لکھ کر دیا گیا. اور جس وقت کی گورنمنٹ تھی اس نے بھی اس کو تسلی کروائی. اور پیر صاحب نے بھی کہا کہ ہم آپ کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں، اللہ تیرا چکتا کر دے تو کر دے، مگر یہ لوگ ہمارے جتنے بھی ماننے والے ہیں تجھے کوئی اذیت نہیں پہنچائیں گے. آپ اطمینان کے ساتھ آئیے اور مقابلہ کیجیے. اب اس کا چونکہ وہ مقابلے کا میں نے وہ جملہ آپ کو سمجھا دیا ہے کہ سورت فاتحہ کی تفسیر کر لی، مگر یہ گھبرا گیا، ڈٹ گیا کہ میں باہر نہیں آؤں گا. میں اتنے بڑے مجمع میں، اب میرے قریب آ جاؤ، میں بات کو اینڈ کرنے لگا ہوں، میں اس مجمع میں ہرگز نہیں آؤں گا. تو پیر صاحب نے اس پر اگلی بات کر دی. اب یہاں دنیا حیران ہے، واہ پیر میرے نشاہ تیرا بھی کیا مقام ہے. آپ نے فرمایا کہ چلو اس سے کہو کہ وہ اپنی قلم دوات باہر رکھ دے، کسی اپنے خادم سے کہہ کر قلم دوات باہر ٹیبل پر رکھ دی جائے، اور میں بھی اپنی قلم دوات باہر ٹیبل پر رکھ دیتا ہوں. وہ اپنی قلم سے کہے کہ لکھ تفسیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
باہر نہ، قلم کتاب رکھ اور اپنی قلم سے کہے کہ وہ تیرے آرڈر سے تفسیر لکھے. اور یہ غوث پاک کا بیٹا اور محمد کریم کی اولاد کا ایک فرد یہ بھی کہتا ہے اپنی قلم کو کہ تفسیر لکھ. ابھی پتہ چلے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب بھائیوں کیا ہوا؟ اب کوئی کون طاقت آئے مقابلے میں، مگر اب جو قریب کھڑے تھے علماء اور جناب خدام، اب وہ حیران تھے کہ وہ تو بڑا مکار ہے، کوئی چال نہ چلے. فرض کیا یہی کہہ دے کہ ٹھیک ہے پہلو تو اپنی قلم نو آگ چال چل سکتا ہے. یعنی وہ اگر وہاں سے یہ کہہ دے تو یہ سارے گھبرا رہے تھے کہ اب یہ کیا ہو گیا. جیسے وہ قرآن پاک میں واقعہ ہے نا، طبیعت چاہے تو وہ مقصد سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بات کو سمجھانے کے سبحان اللہ. اللہ پھر مبہوت کر دیتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اللہ اکبر. کیا بات کیا بات کیا بات پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ. کیسا ماحول تھا. فرمایا اللہ پاک نے، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس کو ہم نے مملکت بخشی، آتاہ اللہ الملک، یعنی دنیا کی مملکت بخشی نمرود کو. کیا آپ نے نہیں دیکھا یعنی نہیں سنا ایک شخص کو دنیا کی مملکت بخشی، لیکن وہ مملکت لے کر بھی اپنے رب کا انکار کرنے لگا. حاجہ ابراہیم فی ربہ، وہ اپنے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ مردے زندہ کرتا ہے، مردے زندہ کرتا ہے. قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. اب اس شخص نے جواباً کہا قال انا احیی و امیت. اور جو اس وقت اس نے ڈرامہ رچایا، اس نے 2 قیدی بلائے اور 2 قیدی بلا کر ایک قیدی سے پوچھا تیری سزا کیا ہے؟ اس نے کہا پھانسی. کہا جا تو آزاد ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور دوسرے سے کہا کہ تیرا کیا فیصلہ ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے آج آزادی مل رہی ہے. کہا اس کو پھانسی پر لگا دو. اور دنیا کو سمجھا کہ وہ جس نے مرنا تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا اور جس نے بچنا تھا اس کو میں نے مار دیا. یہ تو میں کرتا ہوں. حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ جس کو اس نے چھوڑا اس کو زندگی اس نے تو نہیں دی، وہ تو میرے رب نے دی. یہ تو پاگل ہے. تو آپ نے اس کو اس جملے کی بجائے کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے. ٹھیک ہے، ادھر مشرق ہوگی نا، مشرق سے سورج نکالتا ہے. یأتی من الشمس من المشرق فأت بها من المغرب، اور تو مغرب سے نکال کر کے دکھا. واہ 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 کیا بات ہے. سبحان اللہ. اب یہاں علماء لکھتے ہیں کہ ابو جتنا مکار تھا، جیسے اس نے پہلی مکاری کی، تو ابو کہہ سکتا تھا نا کہ تیرا رب جو ایڈی شان والا ہے، پہلے تو اپنے مغرب تو کاٹنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ اس کو کہہ کہ وہ مغرب سے نکالے. جب وہ مغرب سے نکالے گا
تو میں تمہیں پھر نکال کر دکھاؤں. تو چلاکی مکاری کر سکتا تھا، لیکن قرآن فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا، اب اس کا مکر وغیرہ ختم ہو گیا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا. اب وہ مکاری یہاں